پھر آپ قرآن مبارک میں دیکھیں اللہ رب العزت نے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مناسب، جو مناقب، جو انعامات، جو اکرامات سے نوازا، تو تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے پھل کھایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ روایات میں ہے کہ 40 سال تک دونوں یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو بے شک ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی آیت میں فتاب علیہ، ہم نے آپ کی توبہ قبول کی۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی سے نوازا، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کے 40 دن تک آیت کریمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل دیا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ تو روایات میں ہے کہ تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے طوفان نوح سے نجات دی، نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے غرق کیا۔ قرآن پاک میں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ روایات میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں ان کی بینائی چلی گئی، یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، قرآن پاک میں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات دی، آزادی نصیب فرمائی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام لمبے عرصے کے بعد باپ بیٹا دونوں کا ملاق ہوا، جدائی ختم ہوئی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیے، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم الحرام کا دن، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن، اللہ نے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا اور اللہ رب العزت نے آگ سے بحفاظت نکالا۔ قرآن پاک میں ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنایا، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے نجات دی، فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے غرق کیا۔ قرآن پاک میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اللہ نے فرعون اور پھر اس کی لشکر کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ نے غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن پاک میں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ایک اور جگہ 6 سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوہ، ان کو کسی نے قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہیں سولی پر بھی کسی نے نہیں چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، وہ تو ان کا ہم شکل تھا، یقیناً بر رفعہ اللہ،
اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری اور تکلیف میں رہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے اس بیماری سے نجات دی، انہیں صحت یابی عطا فرمائی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ چند ایک چیدہ قرآن پاک سے میں نے آیات مبارکہ پڑھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ 10 محرم الحرام کا دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی وجہ سے فضیلت اور عظمت والا نہیں، اس مہینے کی اور اس دن کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے سے اس کی تاریخ شروع ہوئی اور پھر انبیاء کرام آتے رہے۔ اللہ اس دن انبیاء کرام